فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ البتہ تحقیق تمہارے پاس تمہاری جانوں میں سے ایک ایسے رسول آئے جن کے اوپر تمہارا مشقت میں پڑ جانا بڑا ہی بھاری اور گراں گزرتا ہے۔ وہ تم پر اے مومنوں کی جماعت بڑے حریص ہیں اور تمہارے لیے بڑے ہی شفیق اور بڑے ہی مہربان ہیں۔ حضرات گرامی قدر، محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، معززات ماؤں اور بہنوں، پچھلے 2 یا 3 خطبات سے میں نے یہ بات شروع کر رکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے بلکہ ساری کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی رحمت کے مظاہر صرف ایک طبقے کے لیے نہیں بلکہ مختلف طبقوں کے لیے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ زندگی میں جتنے بھی طبقات کے لوگ ہیں یا جتنی بھی طبقات کی مخلوقات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرح کی مخلوق کے ساتھ اور ہر طرح کے طبقے کے لوگوں کے ساتھ آپ نے اپنی رحمت کا زبردست جو ہے وہ مظاہرہ کیا ہے، جیسا کہ پچھلے خطبات میں 2-3 چیزوں کے بارے میں نے مختصر طور پہ ذکر کیا تھا۔ آج کے جمعہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے کئی اور مظاہر جو ہے ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ انہی میں سے آپ کی رحمت کا مظہر بچوں کے لیے بھی ہے۔ عمومی طور پر چھوٹے بچے، ان کے ساتھ انسان اگر کبھی گھر میں ہوتا ہے تو پیار کرتا ہے، باہر کبھی دیکھتا ہے تو غصے میں آ جاتا ہے۔ انہیں گھر میں کھیلتا کودتا دیکھتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بازار لے جانا، مسجد میں لانا، کسی اور جگہ پہ لے جانا مناسب نہیں سمجھتا ہے۔ لیکن قربان جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں بھی، بازار میں بھی اور مسجدوں میں بھی بچوں کے لیے انتہائی شفیق اور انتہائی مہربان تھے، اور آپ کی رحمت کے زبردست مظاہر جو ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے ساتھ بھی، بیگانے بچوں کے ساتھ بھی، یعنی دوسروں کے بچوں کے ساتھ بھی انتہائی شفقت کا مظاہرہ کرتے تھے، اور یہ واقعہ ہی اولاد جو ہے وہ شفقت کا جو ہے ان کے ساتھ مظاہرہ کرنا انتہائی ضرورت کی چیز ہے، اس لیے کہ یہ آنے والے مستقبل میں یہ ہماری جگہ سنبھالنے والے ہیں۔ آج کے وہ بچے کل کے انہی صفوں میں بیٹھ کر نمازی بننے والے ہیں۔ آج کے وہی بچے کل کو ہماری جگہ پہ گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنے والے ہیں۔ آج کے یہی بچے کل کو ہماری نوکری اور ہماری دولت اور ہمارا کاروبار جو ہے اس کو سنبھالنے والے ہیں۔ اس لیے ان کے ساتھ جس قدر شفقت اور جس قدر رحمت کا مظاہرہ کیا جائے اسی قدر جو ہے وہ تھوڑا ہے، لیکن عموماً لوگوں میں یہ طرز عمل جو ہے وہ دیکھا نہیں جاتا ہے۔ وہ ہر وقت بچوں کو ڈانٹتے ہی رہتے ہیں، غصے ہی ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی ان کے سامنے، مہمان کے سامنے آ جائے تو تب ان کا غصہ جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ کبھی وہ کوئی چیز اٹھا کے لے جائے تو تب انسان غصے سے باہر ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ بچے تربیت کے لائق ہیں۔ ان کے ساتھ غصے سے نہیں، پیار اور محبت سے اگر تربیت کی جائے تو یہ بہت جلد سمجھ جاتے ہیں۔ ان کا ذہن کوڑا ہوتا ہے، یہ سفید کاغذ کی طرح ہوتے ہیں۔ جیسے سفید کاغذ کے اوپر کوئی بھی رنگ آپ بھرنا چاہیں بڑی آسانی سے بھر دیا جاتا ہے۔ اگر رنگین کاغذ ہو، اس کے اوپر آپ کوئی دوسرا رنگ بھرنا چاہیں تو وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور آپ اپنے مقصد میں کامیاب بھی زیادہ نہیں ہوتے۔ تو بچے سفید کاغذ جو رنگ چڑھائیں گے وہ چڑھ جائے گا، لیکن جب ایک دفعہ چڑھ گیا
پھر دوسرا رنگ چڑھانا جو ہے یہ ذرا مشکل ہو جائے گا. اس لیے بچوں کے اوپر ان کے بچپنے میں انسان کو ان کی بہترین تربیت کرتے ہوئے ان کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہے. ایک مثال حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید جو کہ ایک غلام تھے، ان کے بچے تھے. ان کو آپ ایک ٹانگ پہ بٹھا لیتے اور اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری ٹانگ پہ بٹھا لیتے اور پھر دونوں کو قریب کر لیتے اور قریب کرنے کے بعد فرماتے یا اللہ اللہم انی ارحمہما فرحمہما، یا اللہ میں بھی ان دونوں بچوں پہ رحم کرتا ہوں تو بھی ان پہ رحم فرما دے. اور بعض روایات میں ہے کہ یا اللہ میں ان دو بچوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے ساتھ بھی اور بیگانوں کے ساتھ بھی یکساں طور پہ پیار اور محبت جو ہے وہ کیا کرتے تھے اور بچوں کو قریب کرتے. غریب سے گزرتے تو ان کو خود سلام کرتے. بڑا آدمی چھوٹے آدمی کو سلام کرتا ہے تو حتق محسوس کرتا ہے، توہین محسوس کرتا ہے، اور بچوں کو ان سے کیا لینا دینا ہے. بہت کم لوگ ہمیں دکھائی دیں گے کہ گزرتے ہوئے کسی بچے کو سلام کریں. قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کے سردار، خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں. اس کے باوجود آپ بچوں کے قریب سے گزرتے یسلم علیہم، آپ ان کو سلام کہتے، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے، ان کو بوسہ دیتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست قسم کی بچوں کے ساتھ محبت کا مظہر ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ تھے، آپ نے ان کو اٹھایا اور ان کو بوسہ دیا. قریب میں ایک صحابی کھڑے تھے اقرا بن حابس التمیمی، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی کسی بچے کو بوسہ نہیں دیا. ایسے ہمارے ہاں بھی موجود ہوتے ہیں، بہت سارے ہیں، تھوڑے نہیں ہیں، بہت سارے ہیں. کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو کبھی بچے کو بوسہ نہیں دیا. آپ نے فرمایا ایک روایت میں من لا یرحم لا یرحم، جو خود کسی پہ رحمت نہیں کرتا ہے اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی رحمت نہیں فرماتے. آج آپ کسی کے اوپر رحمت کریں گے تو کل کو آپ کے اوپر بھی رحمت کرنے والا جو ہے وہ کوئی موجود ہوگا. اور ایک روایت میں آتا ہے ایک بدوی آیا، اس کی موجودگی میں آپ نے ایک بچے کو بوسہ دیا تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو ایسا نہیں کرتے ہیں. آپ نے فرمایا پھر میں کیا کروں اگر آپ کے دل سے اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی رحمت کو نکال دیا. اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کو ویسے ہی نکال دیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. یہ تو رحمت ہے، شفقت ہے جو فطرتی طور پر انسان کے دل کے اندر جو ہے وہ موجود. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے لیے انتہائی شفیق اور مہربان. ایک ابو عمیر بچے چھوٹے سے چڑیا کے ساتھ بلبل کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. اس کی چڑیا جو ہے یا بلبل جو ہے وہ فوت ہو گئی، وہ غمزدہ ہو گیا. آپ اس کے قریب آئے اور آپ نے بڑے پیار سے کہا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر ذرا مجھے یہ تو بتاؤ وہ چڑیا کہاں گئی، اس کا کیا بنا، وہ بلبل کہاں گئی. اس کے ساتھ آپ نے دل لگی کی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہنسی مذاق کیا تاکہ اس کا غم جو ہے وہ ہلکا ہو جائے. اس طریقے سے آپ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ شفقت کا مظاہرہ کرتے تھے اور تربیت بھی کرتے تھے. ان کی غلطی کے اوپر ان کو ٹوکتے بھی تھے. ایک دفعہ میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی نے کھجور کا ایک دانہ بیت المال میں سے اٹھا کر منہ میں ڈال لیا. آپ نے فرمایا کخ کخ نکال دو اس کو. بچے تھے نہیں نکالا، آپ آگے بڑھے اور انگلی ڈالی اور انگلی ڈال کر منہ میں نکال دی. ایک صحابی کھڑے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ بچہ ہے کوئی بات نہیں، پھر کیا ہے، بچے کے اوپر کون سی کوئی شریعت کا حکم ہے. آپ نے فرمایا یہ بیت المال کا ہے اور تمہیں معلوم نہیں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت المال یعنی زکوٰۃ و فطرات جو ہے، صدقات جو ہیں، ان کا مال ہمارے لیے حلال نہیں ہے. آپ نے اپنے ہاتھ سے انگلی ڈال کر اس کے منہ میں اور کھجور جو ہے وہ باہر نکال کر پھینک. یعنی بچوں کی تربیت ان کو برائی سے روکنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ یہ بڑا ہو جائے گا تو سمجھ جائے گا، ایسا نہیں ہے. یہ عمر ہے سمجھنے کی. اس عمر میں جو بات سمجھ آ گئی اللہ کے فضل سے وہ ساری زندگی نہیں بھولے گا. اور جو اس زندگی میں سمجھ نہ سکا بعد میں آنے والی زندگی میں سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا.
اس لیے آپ بچوں کو اپنے آگے اپنے پیچھے سواری پر سوار کر لیتے اور انہیں سبق سکھاتے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما چھوٹے سے بچے ہیں، غالباً آپ کی وفات کے وقت کوئی 10-12 سال کی عمر ہوگی. تو ایک دن زندگی میں جس وقت 6-7 سال کے ہوں گے اپنے پیچھے سوار کر لیا اور سواری پہ بٹھا کر لے گئے اور بچے کو سبق دے رہے ہیں، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے لڑکے اے بچے میں تجھے چند باتیں سکھلانا چاہتا ہوں، اس کو سیکھ لو. احفظ اللہ یحفظک. 7 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا ہوگا زیادہ، اس سے زیادہ نہیں، 6-7 سال 8 سال کی عمر ہے. احفظ اللہ یحفظک، اے بیٹا اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اب آپ بتلائیں یہ اللہ کی حفاظت کرنا اور اللہ تیری حفاظت کرے گا، یہ بچوں کو سکھانے کی بات ہے. ہمارے نزدیک تو بہت مشکل سبق ہے، یہ بچے بڑے ہو کر سمجھ جائیں گے. ہاں انگلش میڈیم اسکول میں داخل کراؤ، اتنا بڑا بیگ جو ہے جو اسے اٹھایا نہ جائے وہ اس کے سر پہ لاد، وہ بڑی جلدی سمجھ جاتے ہیں. دین کی باتیں بڑی مشکل ہوتی ہیں، وہ سمجھ نہیں آتی. دنیا کی باتیں بڑی سمجھ میں آتی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. سب سے پہلے بچوں کو دین سکھانا چاہیے، ان کے نظریات اور ان کے عقائد جو ہے وہ درست کرنے چاہیے. اے بیٹا اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. کیا مطلب اللہ کی حفاظت کرو؟ کیا اللہ کو کوئی بینک بیلنس ہے، کوئی دولت ہے، کوئی کوٹھی ہے، کوئی محل ہے جس کی حفاظت کرنی ہے؟ اس کی نمازیں ہیں، اس کے روزے ہیں، اس کے احکامات ہیں جو اس نے ہمیں حکم دیے ہیں. اے میرے بیٹے جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کی حفاظت کرنا، اس کی مخالفت نہ کرنا. نماز نہ چھوڑنا، جھوٹ نہ بولنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا. یہ سبق آپ چھوٹے 7 سال کے بچے کو پڑھا رہے. جب تم ایسا کرو گے یحفظک، اللہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرنا، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. جب تمہیں ضرورت محسوس ہوگی ایسے ہی پتا چلے گا جیسے اللہ تعالیٰ تیرے سامنے موجود، تیری ہر وقت مدد کے لیے جو ہے وہ موجود ہوں گے. لہذا تجھے کسی چیز کی جو ہے وہ کی کمی اور کوئی فکر جو ہے وہ نہیں ہوگی. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، اللہ کے سوا کسی اور سے نہ مانگ. مدد لینی ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد لینا، کسی اور سے مدد لینا. پھر آپ نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. یہ دیکھیے کتنی زبردست قسم کی عقیدے کی باتیں ہیں، اور آپ بچے کی تربیت کر ان کے لیے کس قدر شفیق ہے. اسی عمر میں اگر نظریہ بن گیا تو ساری زندگی بچے کا عقیدہ کوئی خراب نہیں کر سکے. اور اس زندگی میں بچے کے دماغ میں کوئی غلط باتیں بیٹھ گئی، ان اعتراضات کے اشکالات کے جواب ساری زندگی پھر بچے کو کوئی نہیں دے سکے گا، بہت مشکل ہو جائے گا. آپ نے فرمایا بیٹا یاد رکھو، اگر ساری امت مل کر، ساری کائنات مل کر تجھے جو ہے وہ فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے. اگر تیرا رب جو ہے وہ تجھے فائدہ نہ پہنچانا، اگر رب نے فائدہ نہیں پہنچانا تو ساری کائنات مل کر بھی تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اس لیے لوگوں کے سامنے کبھی نہ جھکنا کہ میں اس کے سامنے جھکوں گا تو مجھے فائدہ ہو جائے گا، اگر نہ جھکا تو میرا نقصان ہو جائے گا. آج ہمارے نظریات ایسے ہی ہیں کہ اس بندے کے سامنے جھک جانا چاہیے اس لیے کہ مجھے ضرورت ہے، میرا مستقبل جو ہے اس کے ساتھ وابستہ ہے. آپ نے فرمایا نا، ساری کائنات کا رب جو ہے وہ دینے والا ہے، سب ضرورتیں وہی پورے کرنے والا ہے، اسی کے سامنے جھکنا کسی اور کے سامنے جھک. اور آخری جملہ آپ نے فرمایا کہ ساری کائنات کے لوگ مل کر اگر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ نہ پہنچانا. رفعت الاقلام وجفت الصحف، بیٹا قلم اٹھا لیے گئے، یہ ساری باتیں تقدیر میں لکھی جا چکی ہیں. جو اللہ کے فیصلے ہیں وہ اٹل ہے، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتے. یہ عقیدے کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کے بچے کو جو ہے وہ سکھائی. کیا ہم بھی یہ عقیدے کی سکھاتے ہیں؟ بیٹا یہ سیرت کی کتاب پڑھا کرو، بیٹا یہ قرآن مجید کے ترجمے والی صورتیں ہیں کم از کم ان کو پڑھ لیا کرو، بیٹا یہ چند ایک حدیثیں ہیں ان میں بڑی عمدہ قسم کی باتیں ان کو پڑھ لیا کرو. نہیں، کام تو ہوم ورک کیا ہے کہ نہیں کیا؟ آج تم شادی پہ گئے تھے، آج تم بیمار تھے، ذرا فون کر کے ہوم ورک پوچھو، اسکول کا کون سا کام کاج کرنے والا تھا وہ نوٹ کرو اور نوٹ کر کے کرو. لیکن عقیدہ، نماز، سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا، اس طرح کی باتیں کون کرتا ہے؟
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں پر شفقت کرنے کے طریقے میں ہمیں بتلایا. لوگوں، بچوں پر شفقت یہ بھی ہے کہ ان کے مستقبل کی حفاظت کرو، ان کے عقائد اور ان کی نظریات اور ان کے دین کی حفاظت کرو. آج آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سکھاؤ. بچوں کو مسجد میں لے کر آؤ، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان کی تربیت کرو. بیٹا بھاگنا نہیں، بیٹا یہ مسجد ہے، شرارت نہیں کرنی. آپ ایک دفعہ منع کریں گے بچہ باز آ جائے گا، نہیں 2 دفعہ منع کریں باز آ جائے گا. لیکن جب آپ ان کو کھلا چھوڑ دیں گے، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، یقیناً وہ شور کریں گے، وہ پریشان کریں گے، نمازیوں کی نماز خراب کریں گے. اس میں بچوں کا قصور نہیں ہے، اس میں آپ کا قصور ہے، اس میں آپ کا قصور ہے، بڑے کا قصور ہے، جس نے اپنے بچے کو مسجد میں آنے کا ادب سکھایا ہی، اس نے بتلایا نہیں مسجد میں کیا ہوتا ہے. بچہ کہے بابا دیکھو وہ آدمی اونچی آوازیں بات کر رہا ہے، یہ مسجد ہے، اس کو پتا نہیں، اس کو کسی نے بتایا نہیں، مسجد میں اونچی آواز میں بات نہیں کرتے. یہ آپ باتیں بچوں کو سکھلائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے غلط رویے سے پریشان نہیں ہوا کرتے تھے. بچہ ہے، اس کے اندر عقل نہیں ہے. بڑے لوگ غلط رویہ اختیار کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چلو اس کا ذہن ہے. جب بچے کے پاس عقل ہے ہی نہیں، وہ کوئی غلط رویہ اختیار کر لیتا ہے تو ہمیں کیوں پریشان ہو جاتے؟ ہمارے پاس سمجھ ہے، بچوں کے پاس سمجھ نہیں. ان کو سمجھ دینا یہ ہمارا کام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا، آپ نے اٹھا لیا، اس نے آپ کے سینے پہ پیشاب کر دیا. آپ غصے نہیں ہوئے، جذبات میں نہیں آئے، آپ نے کہا کوئی بات، بچے کو پکڑا کہ آپ پانی لے کر آؤ، پانی لے کر جسم کے اوپر پانی بہا لیا. بس اتنی سی بات تھی، اتنی سی بات. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے ساتھ شفقت تھی. یہ مظہر تھا کہ آپ ساری کائنات کے لیے شفیق بن کر آئے، اور ان میں بچے بھی کائنات کے اندر موجود ہیں. بچوں کی بھی آپ نے رہنمائی بھی کی اور ان کے ساتھ پیار بھی کیا اور ان کے ساتھ محبت بھی کی. اور پیچھے میں نے ذکر کیا تھا، ایک بچے کے گھر میں آپ چلے گئے، یہودی بچہ، اس کو جا کر تبلیغ کی اور آخری وقت میں کلمہ پڑھا دیا اور خوش ہو گئے، یا اللہ تیرا شکر ہے میری وجہ سے تو نے ایک بچے کو جہنم میں جانے سے جو ہے وہ بچا لیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت عورتوں کے ساتھ بھی. زمانہ جاہلیت میں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا. جانوروں کی طرح، غلاموں کی طرح، کپڑوں کی طرح، جوتوں کی طرح اسے استعمال کیا جاتا تھا، خریدا جاتا تھا اور بیچا جاتا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عورتوں کو معاشرے میں ایسا مقام عطا کیا، کائنات میں ایسی نظیر نہیں ملتی، نہ اس سے پہلے کسی مذہب نے دیا اور نہ اس کے بعد کوئی مذہب دے سکتا. آج دنیا میں حقوق انسانیت اور حقوق نسواں کے نام سے جو تنظیمیں ہیں، جو ادارے ہیں، وہ عورتوں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں اور عورتوں کو جو ہے وہ بڑے سرے بازار جو ہے وہ برہنہ کرنا چاہتے ہیں. جبکہ شریعت نے جو مقام دیا ہے، اس سے بڑھ کر دنیا کی کوئی اور چیز جو ہے وہ ان کو مقام نہیں دے سکتی. ایک ماں کی حیثیت سے، ایک بیٹی کی حیثیت سے، ایک بیوی کی حیثیت سے، ایک بہن کی حیثیت سے آپ نے کیا ان کو اعزازات سے نوازا ہے، اس سے زیادہ خوبصورت مقام عورت کا نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا لوگوں، بچیوں پہ ظلم نہیں کرو، زیادتی نہیں کرو. من ولی شیئا من البنات فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا بچیوں آ جائیں تو پریشان نہ ہو جایا کرو. کسی کے گھر میں ایک بچی ہو جاتی ہے تو وہ اطلاع دے دیتا ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی، دوسری ہوتی ہے تو تھوڑا سا منہ ٹیڑھا کر کے جو ہے وہ پیغام بھیجتا ہے بچی ہوئی ہے، تیسری ہوتی ہے تو میسج ہی نہیں کرتا کہ ہمارے ہاں بچی پیدا ہوئی. پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ بیٹی ہے، اب میں کسی کو بتلاؤں کہ میرے گھر میں بیٹی ہوئی ہے. اگر یہ اتنی ہی بری ہے تو آپ نے شادی کیوں کی ہے؟ آپ عورت کو گھر میں لے کر کیوں آئے ہیں؟ عورت کی ذات جو ہے یہ تو کوئی اچھی نہیں ہے. آپ نفرت کرتے ہیں، آپ کسی کو بتلانا نہیں چاہتے میرے گھر میں جو ہے وہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو کسی اور کی بیٹی آپ اپنے گھر میں کیوں لے کر آتے ہیں؟ اپنے بیٹے کے گھر میں کیوں لے کر آتے ہیں؟ یہ اتنی بری چیز نہیں ہے جتنا آپ لوگوں نے بنا دی. یہ بری چیز ہے ہی نہیں ہے جس کو انسان جو ہے وہ برا سمجھتا ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے. کسی کو بیٹے نوازتا ہے، کسی کو بیٹیاں نوازتا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا، کسی کو دونوں دے دیتا ہے. یہ تیرا فیصلہ نہیں، تیرے رب کا فیصلہ ہے. لہذا بیٹی کے اوپر ناگواری کا اظہار کرنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے اوپر ناراض ہونا. یا اللہ مجھے تیرا فیصلہ قبول نہیں ہے. اور آپ کو معلوم ہے
جو آدمی اللہ کے فیصلے کے اوپر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کریں گے؟ پھر زندگی میں آنے والی مشکلات ہیں، پھر کسی کو نہ کوسنا، کسی کے اوپر اعتراض نہ کرنا، پھر اپنے آپ کو ملامت کرنا کہ میں نے اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا، آج اس کا نتیجہ میرے سامنے نکلا۔ تو بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں، فضل ہیں، اور ان میں خیر ہے اور برکت ہے۔ آپ نے فرمایا جو آدمی بیٹیوں کا سرپرست بنتا ہے اور ان کی اچھی تربیت کرتا ہے، فرمایا یہ بیٹیاں جو ہے اس کے لیے جہنم سے پردے کا ذریعہ بن جائیں گی، جہنم میں جانے سے رکاوٹ کا ذریعہ بن جائیں گی۔ مجھے بتلائیے بچوں کے بارے میں بھی ہے کہ جو اپنے بیٹوں کی پرورش کرتا ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے وہ بیٹے جہنم سے جو ہے وہ رکاوٹ بن جائیں گے۔ کوئی ایسی حدیث نہیں۔ بیٹیوں کے بارے میں آپ نے فرمایا من ولی شیئا من البنات فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، یہ بیٹیاں ان کے ساتھ اچھی پرورش کرو، ان کی اچھی تربیت کرو، ان کے ساتھ احسان کرو، ان کو دین سکھلاؤ، ان کو پردہ سکھلاؤ، ان کو نماز سکھلاؤ اور ان کے لیے اچھے رشتے کا بندوبست کرو، اور یہ اپنے گھر میں خوش ہو جائیں، کل قیامت کے دن آپ کے لیے جہنم سے رکاوٹ اور پردے کا ذریعہ بن جائیں گی، جہنم میں داخل نہیں ہونے دیں۔ ایک آدمی نے کسی کتاب کے اندر یہ کہانی لکھی تھی، خواب لکھا کسی کا، کسی بندے کی حقیقت لکھی ہے۔ وہ کہتا ہے میرے 6 بیٹیاں ہو گئی یا 7 بیٹیاں ہو گئی، 6 بیٹیاں ہو گئی، جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں، تو کہنے لگا میرے 6 بیٹیاں ہو گئی، تو پھر مجھے امید ہوئی کہ ہمارے گھر میں اولاد ہونے والی ہے، میں ڈر رہا ہوں کہ میرے ہاں کہیں 7ویں بیٹی نہ ہو جائے، اگر 7ویں بیٹی ہوگی تو یا بیوی کو مار دوں گا یا بیٹی کو مار دوں گا یا کچھ نہ کچھ کر دوں گا۔ بڑے عجیب و غریب قسم کے میرے ذہن میں خیالات آ رہے تھے۔ ایک رات میں سویا تو مجھے خواب میں نہ دکھائی دیا اللہ کا دربار لگا ہوا ہے اور مجھے بلایا جاتا ہے اور میرا حساب کتاب کیا جاتا ہے، تو میری نیکیاں کم پڑ جاتی ہیں اور میری برائیاں بڑھ جاتی ہیں۔ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اس بندے کو جہنم میں پھینک، فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں، تو پہلے دروازے کے اوپر جو ہے وہ ایک بیٹی کھڑی، وہ کہتی ہے اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتے، اس کو کسی اور دروازے میں لے۔ فرشتے دوسرے دروازے پہ لے جاتے ہیں تو دوسرے پہ دوسری بیٹی کھڑی ہے، تیسرے پہ تیسری اور چوتھے پہ چوتھی اور 5ویں پہ 5ویں اور چھٹے پہ چھٹی۔ جب چھٹے دروازے سے وہ آگے بڑھتے ہیں تو کہتا ہے میں پسینے سے شرابور ہو جاتا ہوں، بھیگ جاتا ہوں، میری تو 7ویں بیٹی نہیں ہے، 7ویں دروازے پہ کون روکے گا، میرا جہنم میں جانا جو ہے وہ یقینی ہے۔ کہتا ہے میرا جسم کانپ رہا ہے اور پسینے سے بھیگا ہوا ہے اور اسی حالت میں میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میں اٹھ کر دعا مانگتا ہوں یا اللہ مجھے 7واں بیٹا نہیں، مجھے 7ویں بیٹی عطا۔ اور یہ حقیقت ہے، اگرچہ کسی بندے کا خواب ہے اور اس کی ذاتی معاملات ہیں، لیکن حقیقت ہے یہ بیٹیاں انسان کو جو سکھ پہنچاتی ہیں وہ بیٹے نہیں پہنچاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن سے بھی پیار کرتے تھے، حسین سے بھی پیار کرتے تھے، حضرت علی سے بھی پیار کرتے تھے، عبداللہ ابن عباس سے بھی پیار کرتے تھے، لیکن آپ جو پیار حضرت فاطمہ سے کرتے تھے کائنات میں کسی دوسرے سے نہیں کرتے۔ جو پیار، جو محبت، جو شفقت حضرت فاطمہ کے ساتھ کرتے تھے آپ نے کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ زندگی کے آخری لمحات میں بھی آپ نے ان کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ کیا۔ حدیث میں آتا ہے جب بھی حضرت فاطمہ آپ کے گھر میں آتی آپ اٹھ کر اس کا استقبال کرتے، آگے بڑھتے، اس کا ہاتھ پکڑ لیتے، پیشانی پہ بوسہ دیتے اور اسے لے کر آتے اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ جیسے ہی آپ حضرت فاطمہ کے گھر میں جاتے سیم یہی معاملہ حضرت فاطمہ بھی کرتی، اٹھتی، استقبال کرتی، آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیتی، آپ کا ہاتھ پکڑتی اور لا کر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ بٹھاتی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواتین کے ساتھ احسان تھا، شفقت تھی، رحمت تھی، بیٹیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ۔ بیوی کے طور پر بھی آپ نے عورتوں کے ساتھ شفقت کی ہے اور بار بار آپ نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، لوگوں مجھ سے عورتوں کے بارے میں اچھی وصیت لے لو، بھلائی کی وصیت لے لو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ غلط سلوک نہ کرنا۔ لوگوں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، لوگوں تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ یاد رکھو میں تم میں سے سب سے زیادہ بہتر اپنے گھر والوں کے، جو سلوک میں اپنے گھر والوں سے کرتا ہوں باہر والوں سے نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سب کام خود کر لیا کرتے تھے۔ بہت سے لوگ گھر میں کوئی مرد جو ہے وہ کام کر لیتا تو رن مرید کا جو ہے وہ تانا دے دیتے۔ رن مریدی یہ نہیں ہے،
گھر والوں کی خدمت کر دینا اور گھر والوں کی ضرورت کو پورا کر دینا. رن مریدی یہ ہے کہ اس کی غلط بات کو صحیح کہنا اور اس کی غلط بات کے اوپر بھی سر جھکا دینا. بندہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، وہ کہہ رہی نہیں مجھے محبت ہے آپ بیٹھ جائیں یہاں پہ، نہیں جانا آپ، وہ بیٹھ جاتا ہے. بندہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرنا چاہتا ہے، وہ کہتے نہیں کرنا، بندہ چپ ہو کر اس کے نیچے بیٹھ جاتا ہے. یہ رن مریدی ہے. اگر گھر میں کوئی کام کاج کی ضرورت ہے، بیوی بیمار ہے، بچوں کو سنبھالنا ہے، کھانا بنانا ہے، اس طرح کا انسان کوئی کام کر دیتا ہے تو یہ رن مریدی نہیں ہے، یہ خدمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیا کرتے تھے. آپ اپنے کپڑے خود سی لیا کرتے تھے، آپ اپنا جوتا خود اس کو ٹانگا لگا لیا کرتے تھے، آپ بہت سارے گھر کے کام جو ہے وہ خود کر لیا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بتلاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، اونٹ پہ بیٹھنے لگی تو وہ چھوٹے قد کی تھی، اونٹ پہ نہ بیٹھ سکی. قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ، اپنی ٹانگ کھڑی کر دی، ان نے ٹانگ کے اوپر پاؤں رکھا اور پاؤں رکھ کر جو ہے وہ سواری پہ بیٹھ. یہ گھر والوں کی خدمت کرنا، ان کی ضرورت کے وقت میں کام آ جانا، یہ ان کا غلام بننا نہیں ہے. غلام بننا تب ہے جب آپ ان کی ہر ناجائز خواہش جو ہے وہ پورا کرنے پہ آ جائے، ان کے سامنے بول نہ سکے، کوئی اپنی بات نہ کہہ سکے، یہ چیز غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حاکم بنایا ہے، الرجال قوامون قرار دیا ہے، آپ اس کے نان و نفقے کے ذمہ دار ہیں، اس کی عزت کے محافظ ہیں، آپ اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں، آپ اپنی بات منوا سکتے ہیں، اور اس کی ہر ناجائز ضرورت جو ہے اس کو پورا نہیں کرنا ہے. جو جائز ضرورت ہے یہ تو شریعت نے پورا کرنے کا حکم دیا ہے، آپ کو ذمہ دار بنایا ہے. من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کرے، جو طاقت نہیں رکھتا وہ شادی نہ کرے. وہ طاقت سے مراد کیا ہے؟ اس کے حقوق کو ادا کرنا، اس کے نان و نفقے کو ادا کرنا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اس کو جس جس چیز کی ضرورت ہے اس کو لا کر دینا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ان کے والدین کی ذمہ داری ختم ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کام کیا کرتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا، بیویوں کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا، ایک دفعہ وہ جیت گئے، ایک دفعہ وہ جیت گئی. آپ نے فرمایا تل کا بھی تل کا، لو جی حساب برابر ہو گئے، دل لگی بھی کل. یہ معاملات عورتوں کے ساتھ کرنا یہ بہت بہترین ہے. بیوی کو چاہیے شوہر کے حقوق ادا کرے، شوہر کو چاہیے بیوی کے حقوق ادا کرے. بہترین خاندان وہ ہے جو دونوں ایک دوسرے کا جو ہے وہ لحاظ رکھتے ہیں، اور بدترین وہ ہیں جو دونوں ایک دوسرے کا نہیں رکھتے، اور آدھا وہ بدترین ہے جو ایک رکھتا ہے اور دوسرا نہیں رکھتا. یہ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ دونوں کے لیے، ایک دوسرے کے لیے انسان شفیق اور مہربان جو ہے وہ بن جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی رہنمائی دی کہ آپ عورتوں کے لیے شفیق اور مہربان بنا کر بھیجیں گے. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حلیمہ سعدیہ، ان کی بیٹی وہ آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا رضائی بہن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اپنی چادر مبارک بچھا دی کہ میری بہن ہے، چادر بچھا دی ان کے نیچے. اور پھر جب وہ واپس گئی تو صحابہ کو ساتھ بھیجا، کچھ سامان ساتھ میں بھیجا، جاؤ اس کو حفاظت کے ساتھ جو ہے ان کے گھر جو ہے وہ چھوڑ کر. یہ اس قدر جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے معاملات میں نرمی اور محبت اور شفقت کا مظہر جو ہے وہ پایا جاتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. لوگوں تمہارے اوپر وہ بڑے حریص ہیں اور تمہارے لیے بڑے شفیق اور بڑے مہربان ہیں. میں بات کو بہت زیادہ آگے بڑھانا چاہتا تھا کہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت جو ہے وہ عورتوں اور انسانوں کے لیے نہیں، پوری امت کے لیے بھی ہے، حتیٰ کہ جانوروں کے لیے بھی ہے اور حتیٰ کہ جمادات کے لیے بھی ہے. آپ سب کے لیے شفیق اور مہربان بنا کر آئے، بنا کر بھیجے گئے. لیکن وقت جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہا، لہٰذا یہیں پہ اکتفا کرتا ہوں. یہ سیرت النبی بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں. یہ سیرت النبی صرف پڑھنے اور پڑھانے کی چیز نہیں ہے، اصل یہ عمل کرنے کی چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے، جو طرز حیات ہے، جو طرز زندگی ہے، اس کو اپنایا جائے، اس کو اختیار کیا جائے، تاکہ یہ معاشرہ وہی صحابہ اکرام کے زمانے کا جو معاشرہ ہے وہ خوبصورت معاشرہ بن کر جو ہے وہ نظر آئے. آسمان کے فرشتے بھی زیارت کرنے کے لیے آئیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون سی ہستیاں ہیں
جہاں پہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ہدایات کے مطابق جو ہے وہ عمل کیا جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سیرت النبی سے سبق سیکھنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرما دے، اور آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔